حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا شمار ان عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم کی صحبت سے فیضیاب ہو کر اسلامی تاریخ میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا۔ آپ کی زندگی کے کئی واقعات ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا درس دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بچپن سے ہی نبی کریم کی صحبت اختیار کی اور اپنی پوری زندگی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں گزاری۔ آپ کی عمر جب صرف 13 سال تھی تو اپنے غزوہ بدر میں شرکت کی خواہش ظاہر کی، مگر نبی کریم نے آپ کو کم عمری کی وجہ سے شرکت کی اجازت نہ دی۔ ایمان اور اسلامی تعلیمات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ اپنے نبی کریم سے بہت سی احادیث روایت کی اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گزرا۔ اپنے نبی کریم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں بھی دین کی خدمت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عبادات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبادات میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے۔ آپ کا قیام اللیل اور نوافل کا اہتمام مشہور تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا جس سے ان کی عبادات کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم نے مجھے فرمایا، عبداللہ فلاں وقت میں نماز پڑھو۔ او میں نے عرض کیا، رسول اللہ میں اس وقت سوتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا، اے عبداللہ مت سونا، وہ وقت نماز کے لیے بہترین ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کو اپنے نوافل کے لیے مخصوص کر لیا اور کبھی اس معمول میں کوتاہی نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سخاوت بھی بہت مشہور تھی۔ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی دریغ نہ کیا۔ آپ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کچھ مدد طلب کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس موجود ساری رقم اسے دے دی اور فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سچائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سچائی اور راست بازی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک غلام ایک بکری چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، یہ بکری مجھے فروخت کر دو، تو غلام نے کہا، یہ بکری میری نہیں، میرے مالک کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ وہ غلام نے جواب دیا، اگر میں نے یہ جھوٹ بولا تو اللہ کیا کہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کی سچائی سے متاثر ہوئے اور اسے آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی فتویٰ دینی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا علم اور فتویٰ دینا بھی بہت مشہور تھا۔ اپنے نبی کریم کی احادیث اور اسلامی فقہ کے بارے میں گہرائی سے علم حاصل کیا اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے میں ہمیشہ پیش رہے۔ آپ کے فتووں کی مثالیں اسلامی فقہ میں آج بھی موجود ہیں اور انہیں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عزم اور حوصلہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عزم اور حوصلہ بھی بہت مشہور تھا۔ اپنے نبی کریم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی دین کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہے۔ اپنے ہر جنگ میں حصہ لیا اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادات بہت نیک اور اسلامی تھیں۔ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت میں گزرا۔ آپ نے نبی کریم کی ہر سنت پر عمل کیا اور ہمیں بھی یہی درس دیا کہ ہمیں اپنی زندگی نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اپنے نبی کریم کے ساتھ ہر مشکل وقت میں صبر و حوصلے کے ساتھ کھڑے رہے اور اپنے مال و دولت کو اسلام کے لیے خرچ کیا۔ آپ کی وفاداری، محبت اور قربانیاں ہمیں یہ درس دیتی ہیں
کہ ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نبی کریم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نبی کریم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ اپنے نبی کریم کی صحبت میں بچپن سے لے کر اب کی وفات تک وقت گزارا اور اب کی ہر بات کو دل سے تسلیم کیا۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ہمیشہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے بہت سی احادیث روایت کی۔ آپ کی روایت کردہ احادیث کا شمار کتب حدیث میں بہت زیادہ ہے۔ آپ کی روایت کردہ احادیث سے ہمیں نبی کریم کی تعلیمات اور اسلامی فقہ کے بارے میں گہرائی سے علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی علمی خدمات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی علمی خدمات بھی بہت مشہور ہیں۔ اپنے نبی کریم سے بہت زیادہ علم حاصل کیا اور اسے آگے منتقل کیا۔ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلامی تعلیمات کی تشریح اور ترویج میں گزارا۔ آپ کے فتوی اور علمی مقالات آج بھی اسلامی فقہ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی دین کی خدمت کی۔ اپنے ہر جنگ میں حصہ لیا اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ آپ کی فتوحات اور خدمات اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات 73 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد اسلامی دنیا میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا۔ آپ کی زندگی کی قربانیاں اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نتیجہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور مقدس باب ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، محبت، وفاداری اور قربانی کی اہمیت سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی قربانیاں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔